السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناطقہ سیدہ بی بی۔ اس زندگی کی حقیقت کتنی تلخ ہے، لیکن زندگی خود اتنی کڑوی نہیں ہے جتنا لوگ کڑوا بنا دیتے ہیں۔ آج اصلی چہرے نظر آنے والا واقعہ آپ کو سنانے جا رہی ہوں، دل رو پڑے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک بے گھر نیک بیوہ عورت اور ایک زخمی بلی کا۔ اس بے گھر عورت کو بلی پر احسان کرنے کا کیا صلہ ملا، کیا اس کو واقعی گھر مل گیا، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ کے انعامات اسے حاصل ہوئے۔ چلے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، اور ویڈیو کو بہت دل کی گہرائی سے آپ دیکھیے گا۔ پہلے پر ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو آپ سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کو پریس کر دیں۔ ڈیلی اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو پھر ملتی رہیں۔ میرے ایف بی آفیشیل پیج پر آپ مجھے فالو کر لیں، اسلام کی مکمل معلومات حاصل کیجیے سیدہ ٹی وی کے ساتھ۔ حکایات حجاز یعنی عرب کی جو حکایات ہیں پرانے وقتوں کی، ان میں سے یہ حکایت آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، ایک بیوہ بے گھر عورت اور بلی پر اس کا احسان۔ یہ ان پرانے وقتوں کی بات ہے کہ عرب میں جب عورت ذات پر بہت زیادہ ظلم ہوا کرتا تھا، ظلمت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ ایک بیوہ عورت تھی جس کے 2 بچے تھے۔ شوہر کا انتقال ہوا تو سسرال والوں نے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا کہ اب تم ہماری ذمہ داری نہیں ہو، اپنا بوجھ خود اٹھاؤ اور نکل جاؤ یہاں سے۔ جب ہمارا بیٹا ہی نہیں رہا تو تمہاری ہمیں کیا ضرورت ہے۔ اور تھی بھی اس کی 2 بیٹیاں۔ بیٹے ہوتے تو سسرال والے ضرور گلے سے لگا لیتے کہ ہمارے وارث ہیں، پر بیٹیوں کو قبول کہاں کیا جاتا ہے۔ اس کو بے آسرا کر کے بھیج دیا گیا اس کے میکے۔ میکے والے بھی کوئی محبت کرنے والے نہیں تھے، بلکہ بھائی کے اوپر پورا گھر تھا۔ پورے گھر کی ذمہ داری بھائی نے سنبھالی ہوئی تھی، اور ظاہر سی بات ہے جب بھائی کی شادی ہو جاتی ہے تو بھابھیوں کا راج ہوتا ہے، والدین کا پھر کوئی رول نہیں رہتا ہے۔ بوڑھے ماں باپ تھے، اپنی بیٹی کے لیے وہ کیا کرتے، روز دیکھتے کہ ان کی بیٹی بے عزتی سہ رہی ہے، بھابھی ہر وقت اس کو جھڑکتی رہتی، نوکرانی بنا کر رکھتی۔ اول تو گھر میں آنا پسند ہی نہیں کیا گیا تھا کہ تم یہاں پر کیوں چلی آئی۔ وہ بیوہ عورت رشتوں کے ہاتھوں ٹھکرائی ہوئی بہت رحم دل تھی، جانوروں پر رحم کرتی تھی۔ ایک دن جا رہی تھی بازار میں کچھ سامان لینے، بھابھی نے کہا تھا یہ سامان لے کر آ جاؤ، تو گھر کے باہر کا کام بھی وہی کرتی تھی۔ تو اس کو دکھی راستے میں ایک زخمی بلی، درد میں تھی اور ایک ٹانگ اس کی ٹوٹ چکی تھی۔ اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے بلی کو اٹھا لیا اور واپسی میں اپنے گھر لے آئی۔ اپنے بچیوں سے کہا دیکھو بیٹا، یہ بلی مجھے ملی ہے اور بیچاری بہت زخمی ہے، درد میں ہے، چلو ہم اس کا خیال کرتے ہیں، اس کی مرہم پٹی کریں گے۔ جو ماں بیٹیوں نے مل کر اس بلی کا بہت خیال رکھا، اس کو کھانا پینا کھلاتے، اس کے زخم کو صحیح کرتے، یہاں تک کہ 2 مہینے بعد اس کی ٹانگ بالکل صحیح ہو گئی۔ لیکن اس بلی کو اس گھر میں رکھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ روز بھابھی تانے دیتی، روز بھائی آ کر ڈانٹتا کہ تمہاری وجہ سے بلا وجہ گھر کا پورا ماحول خراب ہوا ہے، سر پر تم تو ہمارے سوار ہی تھی، اس زخمی بلی کو لا کر بٹھا دیا ہمارے گھر میں مہارانی بن کر، اب ہمارے حصے کا یہ کھا جاتی ہے، دودھ بھی پی جاتی ہے، تم کب تک ہمارے لیے مصیبت بن کر رہو گی۔ تو وہ بیچاری جو کچھ جمع پونجی تھی اس میں سے بلی کے دودھ کا انتظام کرتی اور اپنی بچیوں کا خیال کر لیتی، لیکن کب تک، ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، ہاتھ خالی تھے۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی جو بھابھی تھی وہ اپنی چال میں کامیاب ہو گئی اس کو نکالنے میں۔ اس نے ایک چال اس طرح چلی کہ بھائی کے کان تو بھرتی ہی تھی، بلی جو اب صحت مند ہو چکی تھی اتنا کہ لنگڑا کر چلتی تھی، پر وہ والی خطرناک حالت اس کی نہیں تھی۔ گھر والوں سے گھل مل کر اب وہ رہنے لگی تھی۔ گھر والے یعنی ماں باپ، بیوہ عورت، اس کی بیٹیاں، یہاں تک کہ بھائی کے بچے بھی اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھائے اٹھائے پھرتے تھے۔ بھابھی کو مل گیا موقع، کیونکہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے بچے اس بلی کو اتنا چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اب ایک دن اس کے بھائی کا بچہ چھت سے گر پڑا اور خطرناک حد تک اس کو چوٹ آئی۔ بھابھی کو موقع مل گیا، اس نے فوراً کہا کہ تمہاری بہن کی وجہ سے یہ ہوا ہے، جو بلی لے کر آئی ہے گھر میں، اس بلی کے چکر میں میرا بچہ گیا چھت پر اور وہاں سے گر گیا، نکالو ان سب کو یہاں سے باہر۔ بچہ تو صحت مند ہو گیا، لیکن بیوہ عورت پر اب آفت آ چکی تھی، کیونکہ بھائی نے کہا دیکھو بہن، تمہاری وجہ سے بہت عذاب میں مبتلا ہوں، تم بیوہ ہو کر ہمارے گھر کیا آئیں کہ میرے گھر میں تو جیسے آفت ہی آ گئی۔
بیوی بچے میرے پریشان ہو چکے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو پالوں یا تمہارا یا تمہاری ان بچیوں کا بوجھ پالوں، یہاں تک کہ تمہاری بلی جو تم لے کر آئی ہو اس کے کھانے پینے کا انتظام کروں، اور اب تو اس کی وجہ سے میرے بچے کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے، مرتے مرتے بچا ہے، تو تم یہاں سے چلی جاؤ، اپنا انتظام کہیں اور کر لو، میں اب تمہاری ذمہ داری اور نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ کیوں ماں باپ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے کمزور بچوں کے لیے لڑ سکیں، یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں کے لیے وہ کسی کے سامنے کھڑے ہو سکیں کہ بیوہ ہونا یا طلاق یافتہ ہونا کوئی جرم نہیں ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے عورت کو دھتکارے یہ معاشرہ۔ کیوں گھر والے سپورٹ نہیں کرتے ہیں، کیوں بوجھ سمجھتے ہیں؟ ارے آپ مشکل وقت میں اس عورت کا ساتھ تو دیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے مشکل وقت میں اپنی طلاق یافتہ بیٹی یا بیوہ بیٹی کو سنبھالا وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا، یعنی 2 انگلیاں جیسے برابر ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کتنا اجر اور انعام ہوگا اس باپ پر اور اس بھائی پر۔ لیکن نہیں، یہ اس وقت کے جاہل دور کی بھی بات تھی اور یہ آج کے پڑھے لکھے معاشرے کی بھی بات ہے۔ میں یہ کہوں کہ ان وقتوں کی بات ہے جب اسلام کی روشنی نہیں پھیلی تھی۔ اسلام تو آج بھی موجود ہے، تو کدھر ہے وہ تعلیمات سرکار کی؟ کیوں آج بھی عورت کو، طلاق یافتہ عورت کو یا بیوہ عورت کو ہم چپتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں؟ وہ حصہ ہے ہمارے معاشرے کا، ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں۔ اب وہ والدین روتے بسورتے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بیٹی کے ساتھ اتنا برا سلوک، نوکرانی بنا کر اس کو رکھا ہوا، لیکن انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا، اور یوں بیٹی اپنے ماں باپ کو خاموشی سے دیکھتی ہوئی چلی گئی، کسی سے کچھ نہیں کہا۔ وہ چلی گئی، محنت مزدوری کرنے لگی، کہیں اس کو چھوٹی سی جھوپڑی مل گئی، کسی نے احسان کر کے اس کو ایک کمرہ دے دیا کہ ٹھیک ہے تم یہاں رہو، اور باقی وقتوں میں وہ گھروں میں کام کیا کرتی تھی۔ اس کے شوہر نے اپنی رحم دلی اور نیکی کی وجہ سے اپنے ایک بہت قریبی دوست کے ساتھ ایک احسان کیا تھا کہ جس وقت اس کا دوست بہت مشکل میں تھا، سخت ضرورت تھی پیسوں کی، اس نے اس کو 10,000 دینار دیے تھے کہ میرے دوست یہ تم رکھ لو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو تو اپنے پاس بلا لیا، لیکن اس کی بیوہ تو تھی۔ اب دوست کو جیسے ہی پتہ چلا کہ اس کا شوہر یعنی بیوہ کا شوہر دنیا سے جا چکا ہے، تو اس کو خیال آیا کہ میرے پاس اس کی امانت ہے، اب میں اتنا قابل ہو گیا ہوں، اتنا کمانے لگا ہوں اور امیر ہو گیا ہوں اپنے اس دوست کے ایک احسان کی وجہ سے، تو کیوں نہ اس کا احسان چکاؤں۔ دوست تھا وفادار، اپنی دوستی اس طرح نبھائی کہ سسرال آیا، پوچھا کہ مجھے بہت افسوس ہوا میرا دوست دنیا سے جا چکا ہے، میں اس وقت اس ملک پہ نہیں تھا، اب کہاں ہے بھابھی، مجھے ان سے کچھ بات کرنی ہے خاص۔ انہوں نے کہا وہ تو نہیں ہے، اپنے میکے جا چکی ہیں۔ اچھا کہاں ہے ان کا میکا؟ پتہ بتا دیا گیا۔ میکے پہنچے تو بھائی تو نہیں تھا، وہی تیز ترار بھابھی تھی، کہنے لگی بس کیا بتائیں، بوجھ بن کر بیٹھی ہوئی تھی، اب خود ہی ایک دن اٹھ کر چلی گئی نہ جانے کہاں، ہمیں کیا پتا کہاں گئی۔ اب وہ پریشان، اس امانت کو کیسے میں اس خاتون تک پہنچاؤں، وہ تو بہت پریشان ہے، کون مجھے وہاں تک لے کے جائے گا، ان کے تو ماں باپ کو بھی نہیں پتا ہے۔ تو پھر وہ جو بلی تھی وہ بیوہ عورت کے گھر میں تو رہتی تھی، لیکن جانوروں کو پتہ چل جاتا ہے، بہت ساری باتیں وقت سے پہلے پتہ چل جاتی ہیں، خاص حس ہوتی ہے۔ وہ بھائی کے گھر میں منڈلایا کرتی تھی، باہر ہی گھوما کرتی تھی کہ کوئی مسیحا آ کر اس پیاری سی خدمت گزار بیوہ خاتون کی مدد کر دے، اور مسیحا جب آ گیا تو بلی کی آنکھیں چمک گئی۔ وہ گھر سے جب باہر نکلا دوست، تو اس کے پیروں سے، اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ دوست نے دیکھا کہ یہ کون بلی ہے اور یہ مجھے اتنا پیار کیوں کر رہی ہے، سمجھ گیا کہ ضرور مجھے کچھ بتانا چاہتی ہے۔ اب وہ بلی آگے آگے چلنے لگی، دوست اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ وہ اس جھوپڑی تک پہنچ گئی بلی جہاں پر وہ بیوہ خاتون تھی، ان کی 2 بچیاں تھیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کہ کون ہو، تو کہا کہ آپ کے شوہر کا دوست ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، کچھ مجھے ضروری بات کرنی ہے آپ کے شوہر کے حوالے سے۔ گھر میں جب بلا لیا اس عورت نے، تو وہ کہنے لگا بہن آپ کے شوہر نے یعنی میرے دوست نے بہت بڑا احسان کیا تھا برے وقتوں میں میرے، آج اپنے شہر کا امیر انسان ہوں، لیکن وہ جو احسان کر کے 10,000 دینار اس نے مجھے دیے تھے وہ واپس لوٹانے آیا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ کا کوئی سہارا نہیں ہے، آپ کو سب نے اپنے گھروں سے نکال دیا ہے، تو آپ سے اب میں کہتا ہوں آپ میرے گھر چلیں اپنی بچیوں کے ساتھ،
میرے بیوی بچے ہیں، میرے ماں باپ ہیں، آپ کو اب میں اس دنیا میں یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتا ہوں، آپ ہمارے گھر میں ہمارے گھر کا حصہ بن کے رہیں گی۔ میرے دوست نے مجھ پر اس وقت احسان کیا تھا جب میں غربت کی زندگی گزار رہا تھا، آج اسی دوست کی وجہ سے میں اس قابل کھڑا ہوا ہوں، تو کیا اس کی بیوی کو میں ایسے چھوڑ سکتا ہوں دنیا میں ٹھوکر کھانے کے لیے؟ تو آپ ہمارے گھر چلیں گی، اب آپ کو کوئی بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بلی وہاں کھڑی ایسے لگ رہا تھا مسکرا رہی ہے اور دیکھ رہی ہے اپنی مالکن کو کہ تم نے مجھے ایک بار گھر دیا تھا تو اللہ نے تمہیں کیسے نواز دیا، عزت کی زندگی دے دی۔ سبحان اللہ۔ آپ سب بھی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے شیئر کریں، لائک کریں ہماری ویڈیو کو، کمنٹ کر کے اپنی رائے، اپنی محبت کا اظہار کریں، اور اسکرین پر جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو بھی دیکھیے، شیئر کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔